السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھا، اسے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اور اب چونکہ ہم درس سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو جب بھی قرآن کا درس سنا جاتا ہے اور قرآن کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انتہائی خاموشی سے اس درس کو سنیں اور پوری توجہ رکھیں درس کی طرف سمجھنے کے لیے۔ یہ نیت نمبر 2 ہے۔ اور نیت نمبر 3 یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سمجھیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ نیت نمبر 4، جس پر ہم عمل کریں گے اس کو دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے، یاد کریں گے، عمل کریں گے، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کریں۔ کیوں دین خالی سننے کے لیے نہیں ہوتا، عمل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور عمل کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہے۔ تو جو لوگ دین سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، وہی لوگ اپنی زندگی کا دین کا پورا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اور اگر دین کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے جس طرح میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، یہی وہ حق ہے جو ہمیں دین میں مسلمان ہوتے ہوئے رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ تو آج میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ تو خالی فارورڈ کریں گے اور لوگوں تک دین کو پہنچائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو موضوع ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، وہ بہت سارے کامنٹس میرے پاس جمع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں نے یہ موضوع چنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اختلافات کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، قرآن ان کی اصلاح کیسے کرتا ہے۔ کہ میرے بھائی، اللہ کا بڑا کرم ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر پرابلم کا حل موجود ہے۔ اور آج اس ہمارے موضوع کا جواب سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ تو میں سورہ نساء کی وہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں یہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں اور ان کے حل سکھائے گئے۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیویاں شوہر کی نافرمان ہو جائیں تو شوہر کو صلح کرنے کے کون کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس میں 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ شوہر کو ایسے 4 طریقے دیے گئے ہیں اصلاح کے کہ اس سے صلح ہو سکتی ہے، اور وہ قرآن یہ صلح کی ترتیب مرد کو بتا رہا ہے۔ تو اس کا جو ویو بنتا ہے اس آیت کا، وہ یہ بنتا ہے کہ عورت نافرمان ہے اور مرد کو صلح کے لیے عورت کے اوپر جو ترتیب کرنی ہے، ان کے احکامات کیا ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ کہ اس وقت یوں سمجھو کہ بیوی نافرمان ہو گئی تو اب مرد کو کیا کرنا چاہیے۔ سنیے آیت نمبر 134، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو
جو نیک بیویاں ہوتی ہیں مردوں کے چلے جانے کے بعد مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت آبرو اور مرد کے تمام مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، تو حفاظت کرنے کا ان کو حکم ہے کہ شوہر اگر نہ ہو تو اپنی عزت آبرو اور مرد کے مال و اسباب کی حفاظت کریں۔ اور اگر ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ عورت نافرمانی کر رہی ہے اور شوہر گھر پہ واپس آ گیا اور وہ اسی نافرمانی کے ماحول میں اس کو دیکھتا ہے، اگر کوئی کام کہتا ہے نہیں کرتی، منع کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، اور پہلے ہی سے گھر کی نافرمان ہو گئے، غیر موجودگی کے اندر بھی وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم عورت کو نافرمان پاؤ تو 4 اصلاح کی ترتیبیں سکھائی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت کو اپنے پاس بلا کر بٹھاؤ اپنی بیوی کو، اور اسے پیار سے بات کرو اور سمجھاؤ کہ بھئی دیکھو یہ بری بات ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کرنے سے گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، آنے والے مہمان کیا سوچیں گے، ہم لوگ کیسے ہیں، برابر والے کیا سوچیں گے، ہم لوگ کیسے ہیں، اور گھر کا ماحول، غلط ماحول بچوں کو سب سے پہلے خراب کرے گا، اور پھر آگے بھی یہ بات پہنچے گی تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کیا بات آئے گی۔ لہذا بیوی کو پیار سے سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور معاملہ دوبارہ بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر بیوی باز نہ آئی اس پیار سے سمجھانے کے اوپر، تو طریقہ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم ایسا کرو کہ اس کو اپنے بستر پر نہ سلاؤ، ایک ساتھ نہیں سوئیں گے آپ، الگ الگ سوئیں گے، بیوی کا بستر الگ، شوہر کا بستر الگ۔ یہ بھی سزا کا یا اصلاح کا ایک طریقہ ہے میاں بیوی کے درمیان۔ ہو سکتا ہے بیوی اس بات سے باز آ جائے اور گھریلو معاملات درست ہو جائیں، اور اگر اس پر بھی عورت باز نہ آئی تو تیسرا عمل، صلح کا تیسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب بیوی کے ساتھ زد و کوب کرو۔ زد و کوب کے معنی ہیں بیوی کو مارا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ مارنا نہیں چاہیے، قرآن کہتا ہے مارا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے نہیں جس طرح کہ مرد کو مارتے ہیں آپ۔ یہ ابھی میں تفصیل میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو تھوڑا سا ایسا طریقہ استعمال کیا جائے، معمولی جگہ تھپڑ مار دیا، یا کچھ اور، تھوڑا پیٹھ کے اوپر ایک آدھ ہاتھ مار دیا، زور سے مار دیا ذرا، اور سمجھانے کی کوشش کی، یہ بھی ایک طریقہ ہے صلح کا۔ اور اس طرح ہو سکتا ہے بیوی راضی ہو جائے یا بیوی مان جائے کہ یار اب تو میرا شوہر سخت ناراض ہو گیا، اب تو ہاتھ اٹھاتا ہے، تو صلح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اگر صلح ہو گئی تو پھر آپ بیوی پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ بیوی کو اسی انداز میں رکھیں گے جس طرح پہلے آپ پیار اور محبت سے رہتے تھے، اپنا رویہ آپ چینج کر دیجیے گا آپ۔ لیکن اگر اس رویے کے بعد بھی بیوی درست نہیں ہوتی ہے تو چوتھا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بتایا، اور وہ یہ ہے کہ پھر بیوی کی طرف سے ایک آدمی، مرد کی طرف سے ایک آدمی آئیں گے، پنچ بیٹھے گا، صلح صفائی کی بات چیت کرے گا۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ پنچ کے جو سربراہ ہوں گے، جو مرد کا ایک آدمی بڑا ادھر سے ہوگا، ایک بڑا ادھر سے ہوگا، اگر یہ بڑے بزرگ چاہیں گے صلح کرانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے درمیان صلح کر دیں گے، اور پھر آئندہ ساری زندگی اسی صلح کے ماحول کے، اسی صلح کے قانون کے تحت گزاری جائے گی، اور دونوں میاں بیوی خوشحال ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نافرمانی پر
شوہر کو یہ 4 ترتیبیں سکھائیں صلح کی، اور اگر پھر بھی نہ ہو سکا، خدا نہ خواستہ، اول تو ہو ہی جاتا ہے، یہ 4 موقع ایسے آتے ہیں کہ اس میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ نہ ہو سکا تو پھر یہ ہے کہ پھر تو علیحدگی ہی اس کا چارہ بنتی ہے۔ تو یہ تو بات تھی بیوی کی نافرمانی پر۔ اب قرآن کی ایک آیت ایسی بھی ہے جہاں شوہر نافرمانی کرتا ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اب میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے آپ۔ وہ ہے آیت نمبر 128 سورہ نساء، آیت نمبر 128، سنیے۔ اب بات ہو رہی ہے مرد زیادتی کر رہا ہے اور عورت مظلوم ہے، تو عورت کو کیسے صلح کرنی ہے؟ وہ تو مرد کے لیے تھی صلح کیسے کرنی ہے، اب عورت کیسے صلح کرے گی؟ مرد ظالم ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتگی کا اندیشہ ہو جائے تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لیں، اور صلح خوب تر چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو گے تو خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جب مرد ظالم ہوا اور بیوی مظلوم ہے تو بیوی کو ایک ہی طریقہ بتا دیا، اسے ایک ہی طریقے سے وہ شوہر کو قابو کر سکتی ہے۔ مرد کو تو 4 چیزیں بتائی تھیں صلح کی، بیوی کو ایک ہی بتا دی، اور وہ ایک بڑی کافی چیز ہے، اور وہ یہ بتائی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کو، اب وہ اپنے شوہر کو پیار سے اپنے پاس بلائے، بٹھا لے، یا کوئی ماحول ایسا بن جاتا ہے آپس میں میاں بیوی کا پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیار کر رہے ہوتے ہیں، پیار کے ماحول میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بیوی کو اس پیار بھرے ماحول کے اندر اپنے شوہر کے ظالمانہ رویے کو بیان کرتے ہوئے پیار سے سمجھایا کہ دیکھیے آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اور دیکھیے آخر میں بھی کیا کروں، میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، تھوڑا میرا خیال کیا کیجیے نا، میں کہاں جاؤں، آپ بھی تو ہیں میرے۔ اور بیوی اس طرح کے بہت ساری چیزیں جانتی ہے جو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بتا سکتے، اور بیوی اکثر اس طرح بھی کہتی ہیں چل ہٹ ہم تم سے بات نہیں کرتے، یا اور بھی بہت سارے طریقے استعمال کرتی ہیں، بڑے 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 پیارے لہجے وہ جانتی ہیں شوہر کو قابو کرنے کے، جو مرد نہیں جانتا۔ تو بیوی اپنے ان پیار والے ماحول میں لے کر شوہر کو ایسا قابو کر سکتی ہے، اور وہ شوہر ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ہی رویہ، یعنی بیوی کا ایک ہی گھاؤ شوہر کے اوپر کافی ہوتا ہے، اور مرد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے قابو میں آ جاتا ہے، اور صلح صفائی ہو جاتی ہے، اور آئندہ زندگی بڑی خوشحال گزرتی ہے۔ اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ یہ تو فوراً قابو آ جاتا ہے تو آئندہ بھی وہ ہلکی ہلکی اسی طرح کی ترکیب استعمال کرتی ہے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا لیتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ شوہر ظالم ہے اور بیوی مظلوم، اور پہلے جو طریقے استعمال بتائے وہ تھے بیوی ظلم کر رہی تھی، ظلم کیا مطلب نافرمانی کر رہی تھی، اور شوہر جو ہے نا نافرمانی کے شکار ہو رہا تھا، تو اس کو صلح کے 4 ترتیبیں سکھائی گئیں، وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دی۔ تو یہ تو میرے بھائیوں بات تھی قرآن مجید کی، میں نے قرآن کی دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، میاں بیوی کے مسائل سامنے رکھ دیے، اور ان کے حل بھی پڑھ کے سنا دیے۔ دوبارہ کہیں تھوڑی سی بات میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے جب بیوی نافرمان ہو، سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ شوہر کو ایک رتبہ زیادہ کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شوہر کو ایک رتبہ اس لیے زیادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے اور اپنی بیوی کو اور بچوں کو پالتا ہے، اسی کمائی پر بیوی بچے پل رہے ہوتے ہیں، تو بیوی کو ہر طرح سے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی۔ یہ تو سامنے ہوا۔ اور اگر شوہر غیر حاضر ہے، ڈیوٹی پر چلا گیا، باہر چلا گیا، تو بیوی کی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت رکھے،
اور شوہر کے مال و اسباب کی پوری نگرانی رکھے، کیونکہ وہ غیر حاضر ہے اور تم اس کے ماتحت ہو، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر شوہر ضرور ناراض ہوگا، اور ناراضگی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ ناراض ہو گئیں، زبان درازی شروع کر دی، اور عورت کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے جو شوہر کے لیے شوہر کے خلاف استعمال کرتی ہے، وہ ہے اس کی زبان، اور مرد عورت کے خلاف جو استعمال میں لاتا ہے وہ اس کا ہاتھ پاؤں، وہ اسے مارتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہی غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے کو اچھا نہیں کہا۔ تو ان دونوں طریقوں کو درست کرنے کے لیے چونکہ نافرمان بیوی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو 4 ترتیبیں سکھائیں کہ سب سے پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانی تو نمبر 2 اپنے بستر پر نہیں سلاؤ، نہیں مانی تو نمبر 3 اس کے ساتھ زد و کوب کرو، تھوڑا مارو پیٹو، مگر مارنے پیٹنے کا یہ یاد رکھیے کہیں بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ ایک مرد کو جس طرح مارتے ہیں اس طرح عورت کو ماریں گے، بلکہ عورت کو بچے سے بھی نازک طریقے سے مارنے کی کوشش کریں گے، اس کے جسم پر کہیں خراش نہیں آنی چاہیے، بیوی کے مارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی کہیں سے خون نہیں نکلنا چاہیے، جسم پر خراش نہیں آنی چاہیے، اندرونی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اس کے بیوی کو مارنے کے طریقے ہیں۔ اگر مارنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ طریقے کیا ہیں بیوی کو مارنے کے، اور اس پر وہ باز آ جائے گی۔ اگر باز نہ آئے تو پھر 4تھا طریقہ کہ پھر بیوی کی طرف سے ایک آدمی اور عورت کی طرف سے ایک آدمی، دونوں سربراہ ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سربراہ اگر چاہیں گے ان دونوں کا صلح ہو جائے تو اللہ کہتا ہے میں ان کی مدد کروں گا اور ان کی صلح کرا دوں گا، اور آئندہ زندگی صلح کے ساتھ گزرے گی۔ یہ تو تھا بیوی کی نافرمانی کے اوپر شوہر کو حکم۔ اور جب شوہر نافرمان نکلا تو بیوی کو ایک ہی ایسی ترکیب بتا دی کہ شوہر بالکل پانی پانی ہو جائے گا۔ بیوی اپنے مٹھاس سے، اپنے میٹھی زبان سے، پیار بھرے ماحول میں شوہر کو سمجھائے کہ دیکھیے آپ ایسا نہیں کریں، تو بہت غلط بات ہے، اور میں کتنی پریشان ہوتی ہوں، اور بہت سارے طریقے ہیں، میں ان الفاظوں کو بیان بھی نہیں کر سکتا، مگر عورت بڑی خوبی سے ان چیزوں کو جانتی ہے۔ تو وہ جب وہ اپنا حربہ استعمال کرتی ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر پگھل سکتا ہے، اور جب وہ پگھل جائے گا تو آپ دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ تو تھا قرآن کا بیان، مسائل اور ان کا حل قرآن سے۔ اب میں آپ کو قرآن سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذاتی طور پر ان مسائلوں کی دیکھتے ہوئے، ان مسائلوں کی روشنی میں اپنا مشورہ دینا چاہتا ہوں، اسے بھی غور سے سن لیجئے۔ ہے تو وہ دین کے ماحول کے اندر ہی، قرآنی تعلیمات کے اندر ہی مشورہ دے رہا ہوں، اور ایک انشاءاللہ اچھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ بیویاں بھی کمانے جاتی ہیں۔ جب بیوی کمانے جاتی ہے اور میاں بھی کمانے جاتا ہے تو میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو دونوں کے حقوق برابر ہو گئے۔ اب تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی شوہر کے پیسوں میں پل رہی ہے، بلکہ اگر وہ 1,00,000 روپے کما کے لاتا ہے تو بیوی بھی 1,00,000 روپے کما رہی ہے، اگر وہ 50,000 کماتا ہے تو بیوی بھی 50,000 کما رہی ہے، اگر وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے تو بیوی 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اب گھر میں آگے بیٹھے تو شوہر صاحب اپنا پرانا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو جی چائے بنا کے لاؤ۔ اب بیوی تھکی ہوئی آئی ہے، اسے چائے بنانے کا موڈ نہیں ہے، تھکی ہوئی ہے، اور موڈ کیا پریشان ہے، وہ بھی اس کی تھکاوٹ مرد سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ کہہ کہ بھائی میرے کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آج آپ ہی بنا لیں یا میں تھوڑی دیر بعد بناتی ہوں۔ تو میرے بھائیو جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ بیوی پر برس پڑتے ہیں کہ کیا تھوڑی دیر میں بناؤ گی، ابھی بناؤ، اور مجھے ابھی پیاس لگ رہی ہے، اور ابھی مجھے خواہش ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یا شربت بنا کے دو، اور جب وہ منع کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی پیاس لگی، مجھے ابھی بنا کے دو۔ تو میرے بھائیو یہ پھر ظلم ہوا بیوی کے اوپر، کیوں؟ کیا وہ بھی کمانے جاتی ہے، وہ بھی محنت کر کر آئی ہے۔ آپ کا یہ رویہ اب یہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ اس لیے نہیں چلے گا کہ بالکل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ
کمانے وہ بھی جاتی ہے کمانے آپ بھی جاتے ہو, وہ بھی پیسہ کما کے لا رہی ہے, آپ بھی پیسہ کما کے لا رہے ہو, اور گھر میں جب آئے تو حکم آپ چلاتے ہو, اس کو حکم چلانے کو حکم ہی نہیں ہے. وہ بھی تو حکم چلا سکتی ہے, میں وہ حکم نہیں چلاتی, خاموش بیٹھی رہتی ہے بیچاری. تو صلح صفا کا طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ اگر گھر میں آنے کے بعد ایک دن چائے اس نے بنائی تو ایک دن آپ بنائیں گے, ایک دن شربت اس نے بنایا تو ایک دن آپ شربت بنائیں گے, ایک دن کھانا اس نے بنایا تو دوسرے دن کھانا آپ بنائیں گے, ایک دن کپڑے اس نے دھوئے تھے دوسرے دن کپڑے آپ دھوئیں گے, ایک دن گھر کی صفائی اس نے کی دوسرے دن آپ کریں گے, کیونکہ دونوں برابر کا حق رکھتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو, اب آپ کو بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بیویوں والا تو خیر ہوگا ہی, مگر زیادہ تر 90% جو آپ اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے وہ دوستوں اور یاروں والا رکھیں گے. وہ اب آپ کی دوست ہے, آپ کی بیوی کم دوست زیادہ ہو گئی. بیوی کو تو بیوی کے وقت میں بیوی رہے گی وہ, مگر دوست زیادہ ہے. اب جس طرح آپ دوستوں سے باہر باتیں کرتے ہیں نا پیار محبت سے, اسی انداز سے اپنے بیوی سے بھی گھر میں بات کریں تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے, کیونکہ وہ بھی تھکی ہوئی ہے, تم بھی تھکے ہوئے ہو. تو میرے بھائی, میں آپ کو اپنی طرف سے یہ رائے دینا چاہتا تھا, اور یہ رائے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ماحول کے تحت آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے, اس سے عمل کیا جائے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور دوسری میری درخواست یہ ہے کہ جو بھی دین کی تعلیم آپ حاصل کریں, میں نے ابھی بیان کے شروع میں ہی کہا کہ اس کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں, اور جب وہ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. آپ کی قبر میں بھی نور اترے گا اور میری قبر میں بھی نور اترے گا, جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری قبر اندھیری نہ رہ جائے, ہم اندھیری قبر میں نہ اتارے جائیں. جب ہم اپنی قبروں میں اتریں تو اس دین کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے قبریں بھی نور سے منور ہو جائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبروں کو, ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ.